بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام الوہاب کے بارے میں۔ الوہاب یہ لغت میں پہلے لغت کے معنی معلوم کرتے ہیں، لغوی معنی۔ تو لغت میں وہب یہب وہبن و وہبن، اس کے معنی کیا ہیں؟ دینا۔ جو آدمی دینے والا ہوتا ہے اس کو واہب کہا جاتا ہے، وہاب بھی کہا جاتا ہے اور وہوب بھی کہا جاتا ہے، مبالغہ کے صیغے، یعنی جو زیادہ دینے والا ہے اپنے مال میں سے یا اپنے جو بھی چیزیں ہیں زیادہ دینے والا۔ ہبہ اسی سے ہے، عطیہ کے معنی میں، تحفہ کے معنی میں، جو بغیر عوض کے ہو، بغیر غرض کے ہو۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں الوہاب یہ قرآن مجید میں کتنی جگہ وارد ہے۔ الوہاب قرآن مجید میں 3 جگہ وارد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ایک دوسری جگہ وارد ہے ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ تیسری جگہ وارد ہے قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یہ 3 جگہ ہیں جہاں پر الوہاب وارد ہے۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں اللہ کے حق میں وہاب کا معنی کیا ہوگا۔ تو اس کے لیے مفسرین کے اقوال دیکھنے ہوں گے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انک انت الوہاب، اس کا معنی یہ ہے کہ دینے والا، بندوں کو دینے والا۔ کیا؟ توفیق، سیدھا راستہ، ثابت قدمی، یہ سب جو ہے معنی ہے، یعنی دینے والا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ الوہاب یعنی جو چاہے جسے چاہے دینے والا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں خزانہ ہے، وہاب ہے، وہ دینے والا ہے، جسے چاہے جب چاہے جیسا چاہے دے سکتا ہے۔ خطابی فرماتے ہیں کہ وہاب وہ جو دیتا ہو، سخاوت کرتا ہو، یعنی ثواب کے بغیر بھی وہ دینے والا ہو، صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ ثواب کے بغیر بھی وہ دینے والا ہو، وہاب۔ حلیمی کہتے ہیں کہ جو دے کر فضل کرتا ہو، جو دے کر فضل کرتا ہو۔ نصفی کہتے ہیں کہ وہاب جو بہت زیادہ دینے والا ہو، حکمت کے مطابق اور حالات کے مطابق دینے والا ہو، اس کو وہاب کہتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نونیہ میں فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ الْوَهَّابُ مِنْ أَسْمَائِهِ فَانظُرْ مَوَاهِبَهُ مَدَى الْأَزْمَانِ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ الْعُلَى وَالْأَرْضِ عَنْ تِلْكَ الْمَوَاهِبِ لَيْسَ يَنْفَكَّانِ، کہ اس کے ناموں میں سے ایک نام وہاب بھی ہے، لہٰذا اگر آپ دیکھنا چاہو تو دیکھ لو، زمانے میں اس کے عطایا بہت زیادہ ہیں، آسمان والوں کو، زمین والوں کو، سب اسی نے عطا کیے ہیں اور کوئی بھی اس کے عطا سے خالی نہیں ہے۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ وہاب یہ نام اگر ہم معلوم کر لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس نام پر اگر ہم ایمان لائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاب معلوم کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاب ہے، دینے والا ہے، اس کے ہاتھ میں ہر طرح کے خزانے ہیں، وہ جسے چاہے بادشاہت بھی دے سکتا ہے زمین اور آسمان کی، اور اس کے لیے ہی بادشاہت ہے، اللہ کے لیے ہی بادشاہت ہے، جیسے کہ اللہ نے کہا للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کا بادشاہ وہی ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے،
यखलुक़ मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। वो जिसे जो चाहे अता करता है, बाज़ को बच्चियाँ अता करता है, बाज़ को मर्द बच्चे अता करता है, लड़के अता करता है, और कभी बच्चे और बच्चियाँ औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा, कभी बच्चे और बच्चियाँ लड़के लड़कियाँ दोनों अता करता है, और कभी वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर, जिसको चाहे वो बाँझ भी रखता है, बाँझ भी बना देता है, वो इल्म वाला है, कुदरत वाला है। इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें ये बयान कर रहे हैं कि वो आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है, उसका मालिक है, उसका मुतसर्रिफ़ है, जैसा चाहे तसर्रुफ़ करने वाला है, और वो जो चाहता है वो होता है, और वो जो नहीं चाहता वो नहीं होता है। जिसे चाहे वो देता है, जो चाहे देता है, और जब वो देना चाहता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता, और वो जब रोकना चाहता है तो कोई उसको दे नहीं सकता, और वो जो चाहता है पैदा करता है। उसके बाद अल्लाह ने बताया कि 4 किस्में हैं लोगों की। अल्लाह तबारक व तआला बाज़ लोगों को बच्चे अता करता है, यानी बेटे अता करता है, बाज़ लोगों को बेटियां अता करता है, बाज़ लोगों को बेटे बेटियां दोनों अता करता है, और बाज़ लोगों को बेटे भी नहीं बेटी भी नहीं कोई भी अता नहीं करता, यानी बाँझ बना के छोड़ देता है, और वो जानने वाला है कौन किसके लायक है, और वो कुदरत रखने वाला है लोगों के तफावत के एतबार से, जो चाहे वो दे सकता है। तो मालूम क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे जो चाहे दे सकता है, वो बादशाहों का बादशाह है। लोग ये जो है अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से जो भी हासिल करते हैं उसी की तरफ से हासिल करते हैं, गोया कि अल्लाह के वो बंदे हैं, और हर चीज़ अल्लाह ही देता है तभी उनको हासिल होती है। तो पहला पॉइंट ये मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ही वहाब है, उसके अलावा कोई वहाब नहीं। दूसरा फ़ायदा जो हमें मालूम होता है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के देने में और बंदों के देने में, यानी लोगों के देने में फ़र्क है। ख़त्ताबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो भी दुनिया में किसी को देता है तो वो वाहिब होगा, यानी देने वाला होगा, लेकिन उसको हम वहाब नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाब यानी हर किस्म के चीज़ और जैसा चाहे जो चाहे देने वाला। मखलूक वैसा है क्या, आदमी वैसा है क्या जो चाहे देने वाला, या जैसा चाहे जिसको जो चाहे देने वाला है क्या? नहीं है, बल्कि इंसान की हालत बदलती रहती है। कभी जो है वो माल दे सकता है, कभी नहीं दे सकता, कभी जो है वो कुछ दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता। जैसे मिसाल के तौर पर किसी को शिफा चाहिए, बीमारी से शिफा याबी चाहिए, वो दे सकता है इंसान? नहीं दे सकता। वही अल्लाह तबारक व तआला दे सकता है। किसी को औलाद चाहिए, क्या इंसान दे सकता है? नहीं दे सकता, अल्लाह ताला दे सकता है। कोई गुमराह है, उसको हिदायत चाहिए, क्या इंसान हिदायत दे सकता है? नहीं दे सकता, बल्कि अल्लाह ताला हिदायत दे सकता है। इसी तरह कोई मुसीबत में मुब्तला है, उसको आफ़ियत चाहिए, सुकून चाहिए, क्या इंसान दे सकता है? नहीं दे सकता, अल्लाह ताला चाहे तो दे सकता है। तो अल्लाह ताला वहाब है, इंसान वहाब नहीं हो सकता, देने वाला नहीं हो सकता। उसकी अल्लाह की सखावत ऐसी है कि तमाम मखलूक़ात पर उसकी सखावत शामिल है। और दूसरी बात, इंसान जो देता भी है किसी को तो इवज़ के तौर पर देता है। वो देता है तो फिर कुछ लेता भी है, या अगर देता भी है तो कोई सवाब चाहिए तभी इंसान जो है वो काम करता है, या लोग जो है उसकी तारीफ़ करें तभी वो करता है, वरना कोई भी चीज़ इंसान ऐसे ही कोई चीज़ नहीं दे देता। या तो सवाब की नीयत होती है या लोगों की तारीफ़ की नीयत होती है। तो मालूम क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ही वहाब है। लोगों के देने में और अल्लाह के देने में फ़र्क है, इसलिए इंसान को हम वहाब नहीं बोल सकते। तीसरा फ़ायदा ये मालूम होता है कि
نبی بنانا، نبوت کا دینا اور کتاب نازل کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دینا ہے، ہبہ ہے۔ وہ جس کو چاہے نبی بناتا ہے، جس کو چاہے کتاب عطا کرتا ہے۔ اور لوگوں نے اسی بات کا انکار کیا، جب نبی ان کے پاس آتے تھے تو لوگ انکار کیا کرتے تھے، کیا اس کو جو ہے نبی بنایا گیا، کیا اس پر کتاب نازل کی گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ کیا ہمارے درمیان اسی پر نازل ہوئی کتاب یہی نبی بنا کر بھیجا گیا؟ یہ تو جھوٹا ہے، متکبر ہے، ایسا جو ہے لوگ کہتے تھے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا قریش کے بارے میں کہ انہوں نے کہا اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِن ذِكْرِي بَل لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کیا محمد کے اوپر ہی یہ نازل ہوئی، یہی جو ہے کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی، ہمارے درمیان کئی لوگ تھے، کیا اسی پر نازل ہوئی، یہی نبی بنا کر بھیجے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے پاس رحمت کا خزینہ ہے، وہ دیتے ہیں؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ کون ہے جو یہ کہنے والے کہ کیا محمد کو ہی عطا کیا گیا؟ تو اللہ کی مرضی ہے، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے سکتا ہے، یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ انہی کو عطا کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے نبوت بھی دیتا ہے، کتاب بھی نازل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے ان کو اسحاق، یعقوب عطا کیا اور ان کو ہم نے ان کی ذریت میں نبوت کو رکھا اور کتابوں کو ہم نے نازل کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، موسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے نبوت دے سکتا ہے، نبی بنا سکتا ہے، اور جس پر چاہے کتاب نازل کر سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اس میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان چاہے بھی تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، انسان نہ چاہے تب بھی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہت بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، ہبہ ہے۔ اللہ نے کہا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، کیا ان کو سلطنت میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے، یا یہ لوگ سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے، جسے چاہے کتاب نازل کرتا ہے، جس پر چاہے کتاب نازل کرتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، انہوں نے دعا کیا کہ اے اللہ مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو، تو دینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو ایسی حکومت دیا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ فمنن او امسک بغیر حساب۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور ان کو ایسی حکومت دی کہ جس میں کیا ہوتا تھا، وہ جہاں چاہیں ہوا کو حکم دیتے تھے، وہ ان کو جو ہے پہنچا دیتی تھی۔ اور اسی طرح ان کے پاس ایسے جنات تھے جو ان کے لیے کام کرتے تھے، محلات بناتے تھے، بڑے بڑے دیگ بناتے تھے۔ تو یہ کام کیا کرتے تھے باقاعدہ جنات، اور بعض جنات بھی تھے جو سمندر میں غوطہ زن ہو کر ان کے لیے موتیاں نکالا کرتے تھے، لؤلؤ نکالا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو دے سکتا ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دیا۔ تو معلوم کیا ہوا چوتھے پوائنٹ میں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بادشاہت عطا کرتا ہے۔ پانچویں بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذریت، نسل بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، یہ اس کی ہی ہبہ ہے۔ اللہ نے کہا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، کہ بادشاہت آسمان اور زمین کی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، کسی کو چاہے تو بچیاں دیتا ہے، کسی کو چاہے تو بچے دیتا ہے، اور کسی کو چاہے تو بچے بچیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہے وہ باز رکھتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ نسل دینا، اولاد دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بڑی عمر میں بھی اولاد عطا کیا تھا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق کو مجھے عطا کیا، بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بڑھاپے میں اولاد دیا تھا، حالانکہ ان کی بیوی بانجھ تھی، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو دے سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ دعا انہوں نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ان کی دعا کو، اور کہا فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بانجھپن بھی ختم کیا، ان کو اولاد بھی دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اولاد بھی عطا کرتا ہے، ذریت بھی عطا کرتا ہے، وہ وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔